بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں ایک دلچسپ سوال کا سامنا ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں مشینیں فتویٰ دیا کریں گی؟ اگر ایسا ہوا تو مفتی حضرات کیا کریں گے؟ پھر ان کے لیے کیا کام رہ جائے گا؟ لیکن اصل سوال اس سے بھی بڑا ہے، ہم سوچتے کیسے ہیں؟ آج کی یہ گفتگو اے آئی کے بارے میں نہیں ہے، یہ گفتگو علم کی اتھارٹی کے بارے میں ہے۔ آج ہم ایک سوال پوچھ رہے ہیں، کیا اے آئی سے دینی مسائل پوچھے جا سکتے ہیں؟ اگر ہم فقہ کی تاریخ کو دیکھیں، ایک مرحلہ وہ تھا جہاں اجتہاد ایک زندہ عمل تھا۔ نص، واقعہ اور عقل ایک ڈائنامک تعامل میں تھے، یہ زندہ تھنکنگ تھی۔ پھر ایک مرحلہ آیا جسے بعض لوگ اجتہاد کے دروازے بند ہونے سے تعبیر کرتے ہیں، جہاں غور و فکر کتابوں کے اندر محفوظ ہو گیا، اور یہاں ایک نہایت لطیف تبدیلی آئی، اتنی لطیف کہ محسوس بھی نہیں ہوئی۔ عقل رہنمائی سے بدل کر محض جانچ کا ذریعہ بن گئی۔ اب عقل راستہ نہیں دکھاتی، صرف یہ دیکھتی ہے کہ پہلے سے طے شدہ راستہ درست ہے یا نہیں۔ یہاں سے سوچنے کا عمل دوسروں کے حوالے ہونے لگتا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں اور جواب کسی صاحب اختیار سے لیتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان سوچنے سے زیادہ ماننے لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مفتی سوچتا ہے، لیکن اگر ہم ذرا رک کر دیکھیں، ذرا باریک بینی سے دیکھیں، تو مفتی فیصلہ خود پیدا نہیں کرتا، وہ اسے نکالتا ہے، ریٹریو کرتا ہے ایک پہلے سے موجود ذخیرے کے اندر سے، جس کے اصول، جس کی ترجیحات، جس کی درجہ بندی پہلے ہی طے ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی یہ مکمل خود مختاری نہیں، یہ ایک منظم سپردگی ہے، اور شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم سب خاموشی سے اپنی سوچ کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اب اے آئی آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے، لیکن ہم پہلے بھی کیا کر رہے تھے؟ ہم پہلے سے ہی تو آؤٹ سورس کر رہے تھے۔ تو اے آئی نئی چیز نہیں ہے، اے آئی ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہم خود کیسے سوچتے ہیں یا کیسے سوچتے آئے ہیں۔ تو اصل سوال اے آئی نہیں ہے، اصل سوال ہم ہیں۔ ہم اپنی عقل کس کے حوالے کرتے ہیں اور کب واپس لیتے ہیں؟ اب یہاں سے گفتگو کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب سوال بدلتا ہے اور بحث ایک نئے مقام پر آتی ہے۔ تو اگلا سوال یہ ہے، پھر دینی اتھارٹی ہے کہاں؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ مستند علماء سے پوچھو، لیکن مستند کون ہے؟ حنفی اپنے علماء کو مستند کہتا ہے، شافعی اپنے علماء کو مستند کہتا ہے، اور جعفری اپنے علماء کو۔ ہر اتھارٹی ایک ٹریڈیشن کے اندر ویلڈ ہے، لیکن اس ٹریڈیشن سے باہر نکلتے ہی وہ ڈسپیوٹڈ ہو جاتی ہے، متنازع ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک لطیف مگر اہم فرق ہے۔ ہم اختلاف کو ڈائیورسٹی سمجھتے ہیں، لیکن جب یہی ڈائیورسٹی ڈیسیجن میکنگ میں آتی ہے تو یہ فریگمنٹیشن بن جاتی ہے، انتشار بن جاتا ہے، اور انتشار ذہنوں کے اعتماد کو مجروح کر دیتا ہے، خاص طور پر نوجوان ذہن کے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہر ایک اپنی ہی بات کر رہا ہے تو میں کس کو مانوں؟ یہاں ایک حساس سوال اٹھتا ہے، کیا مفتی واقعی کوئی یونیورسل آنسر دے رہا ہوتا ہے، یا وہ اپنے اسکول کے اندر، اپنے مدرسہ فکر کے اندر ایک جواب دے رہا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر مفتی ایک مرجع نہیں، بلکہ ایک پرسپیکٹیو ہے، تناظر ہے، اور اگر وہ تناظر ہے تو اسے ایبسولوٹ اتھارٹی کیسے کہہ دیا جائے؟ اس بات پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کو پرسپیکٹیو اگر بنا دیا جائے تو پھر دین سبجیکٹیو ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی غلط فہمی ہے۔ نص آبجیکٹیو ہے، نص،
لیکن فقہ ہمیشہ سے کانٹیکسچول انٹرپریٹیشن رہی ہے. اس انٹرپریٹیشن کو ایبسولوٹ بنا دینا اصل میں سبجیکٹیوٹی کو چھپانا ہے. اب یہاں اے آئی داخل ہوتا ہے اور ایک نئی چیز سامنے آتی ہے، ویزیبلٹی آف پرسپیکٹیوز. آپ ایک ہی سوال پر مختلف مکاتب فکر کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ممکن ہوا ہے عام آدمیوں کے لیے کہ اتھارٹی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے. لیکن یہ ٹرانسپیرنسی خطرہ بھی رکھتی ہے، کیونکہ اگر یوزر ٹرین نہ ہو تو وہ کنفیوز ہو جائے گا. یعنی اے آئی اتھارٹی کو ختم نہیں کرتا، اتھارٹی کو ایکسپوز کرتا ہے. تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک طرف کلوزڈ اتھارٹی ہے، دوسری طرف اوپن ملٹیپلسٹی ہے. تو کیا کریں؟ اے آئی کو مفتی بنا دیں؟ نہیں. مفتی کو ختم کر دیں؟ نہیں. اے آئی کو مجلس بنائیں اور مفتی کو اس مجلس کا ایک ٹرینڈ پارٹیسپینٹ، نہ کہ فائنل اتھارٹی. یہ تبدیلی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اتھارٹی کو ری ڈیفائن کرتی ہے. اگر اتھارٹی سوال کو بند کر دے تو یاد رکھیے وہ علم نہیں رہتی، وہ طاقت بن جاتی. اب ہمارے سامنے تصویر واضح ہو رہی ہے. ہم سوچ کو آؤٹ سورس کر چکے ہیں اور ہماری اتھارٹی فریگمنٹڈ ہے. تو اب آگے کیسے بڑھا جائے؟ سب سے پہلے غلط راستے وعدہ کر لیں. یہ ممکن نہیں کہ ہم اے آئی کو ریجیکٹ کر دیں، کیونکہ اے آئی اب ایپسٹمک ریالٹی ہے. اے آئی کو مفتی بنا دیں، یہ بھی خطرناک ہے، کیونکہ اے آئی کے پاس نہ کنٹیکسٹ ہے اور نہ ذمہ داری. تو پھر درست راستہ کیا ہے؟ ہمیں ایک نیا ماڈل چاہیے جس میں ایک کانشیس انسان ہو، عالم ہو، اور پھر اے آئی کا تعاون ہو. اے آئی کیا کرے گا؟ معلومات دے گا، مختلف آرا دکھائے گا، کمپیریٹیو پرسپیکٹیو دے گا. یعنی اے آئی مجلس ہے، پھر عالم کا کردار کیا ہوگا؟ عالم کانٹیکسٹ دے گا، ترجیح دے گا، نتیجہ اخذ کرے گا. لیکن وہ فائنل اتھارٹی نہیں بلکہ ٹرینڈ پارٹیسپینٹ ہوگا. اور سب سے اہم، انسان جو سوال کرے، جو کمپیئر کرے، جو بلائنڈ فالو نہ کرے. یہی اصل تبدیلی ہے. قرآن ہمیں ایک بہترین ایپسٹمک ماڈل دیتا ہے. وہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرتا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یعنی وہ لوگ جو بات کو سنتے ہیں اور پھر اس میں سے بہترین کو اختیار کرتے ہیں. قرآن ایک اور سوال اٹھاتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ یہاں کسی مفتی کی طرف نہیں بھیجا جا رہا ہے، غور کیجیے گا، بلکہ انسان کو خود متن کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے. یعنی ٹیکسٹ کو آؤٹ سورس نہ کرو، اسے خود انگیج کرو. افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یعنی اتھارٹی ہو سکتی ہے لیکن عقل سسپینڈڈ نہیں ہو سکتی. اور قرآن صرف فرد کی عقل پر نہیں رکتا، وہ اسے ایک اجتماعی عمل میں بدل دیتا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں. یہاں ڈیسیژن ایک فرد نہیں لیتا، ڈیسیژن ایک پروسیس بن جاتا ہے. اگر ہم قرآن کو سنجیدگی سے لیں تو وہاں ہمیں ایک مفتی سینٹرڈ ماڈل نہیں ملتا، بلکہ ایک پروسیس سینٹرڈ ماڈل ملتا ہے، جہاں سوال بھی ہے، عقل بھی ہے، اور شورا بھی ہے. اور اسی لیے قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ٹیکسٹ کو آؤٹ سورس کر دو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ اسے خود انگیج کرو. آج ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں علم بکھر جائے گا اور اختیار کسی ایک جگہ پر نہیں رکے گا. ایسے دور میں صرف وہی معاشرہ زندہ رہے گا جو سوچنے والے انسان پیدا کرے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ اے آئی مسئلہ ہے، نہ مفتی. اصل سوال یہ نہیں کہ فتویٰ کون دے گا، اصل سوال یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کس کے حوالے کرے گا اور کیا کبھی اسے واپس بھی لے گا.
اگر آپ اس نئے دور میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں تو ایک کام کیجیے، سوچنا سیکھ لیجیے، کیونکہ مستقبل ان کا نہیں ہوتا جن کے پاس جواب ہوتے ہیں، مستقبل ان کا ہوتا ہے جو سوال کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔